حضور میں کون ہوں جڑا نبی دی نافرمانی کرتا؟ حضور میں تو تین پیغام دیتے ہیں. کتنے پیغام؟ تین پیغام دیتے ہیں. تین پیغام دیتے ہیں اللہ کو. حضور کیڑا کیڑا پیغام میرے واسطے ایک پیغام میرے پہنچے. عرض کی تھی حضور میں تین پیغام کر لے. پہلا پیغام حضور جوانی سے، حضور بچے سو جوان ہو گئے، جوان ہو گئے سو جوانی آ گئی سی، میرا پہلا پیغام سے. اب دوسرا پیغام کیا ہے کہ طاقتور سو، حسین سو، جوانی سی، قوت سی، پروردگار نے جوانی دیتی، جوانی کو بڑھاپا آ گیا. میرا دوسرا پیغام ہے اللہ کے اب وال کالے سے چٹے ہو گئے. یہ میرا تیسرا پیغام سی. حضور چلو تین پیغام میرے ہو گئے، میرے تین پیغام پورے ہو گئے. اور چلو حضور رخ کرو پروردگار عالم برا رہے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی ہو کے پیغام سمجھ نہیں آ سکے، حالانکہ جہاں تک عشق دی حد کے پیغام سمجھ بھی آئے سکے، پر بشرا سی عوام لوگ کے آمن والی لوگوں کے دنیا والوں ان تین پیغام جے بچے ہو گے، جوان ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی رب دی رحمت وال نہ آؤ، پھر اس وڈی حماقت نہ. اور جدو جوان ہوئے نا، جوانی کی حالت کی توبہ کا مزہ، انسان بڈھا ہو جائے پھر کی مزہ آئے. تسی وقت نو نہ ویکھو، اج تسی گلاں نو ویکھو کہ وقت آن جان والی شے. اللہ اکبر. کہ انسان جوان ہے، کڑیل جوان ہے، اور اج انسان دے اندر طاقت ہے، لیکن حضرت انسان غور تے کر تیری اوقات کتنی؟ تو پیدا ہویا تن نوایا کسی نے، تیرے کو تیری نسائی نہیں سمجھ گا حاصل تیرے کپڑے ہو رہے ہوئے. اور انسان زندگی ساری اکڑ کے ساتھ تو آخری ویلا آیا جب مر گیا روح نکل گئی، پھر کی ہویا؟ موت آ گئی، پھر بھی جب کسی اور نے نبھایا. حضرت انسان کی اوقات تھے، لیکن اکڑ کے جب موت آتی ہے نا. اب وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جڑا راجے دے من سے کھڑوتے کرو کر رہا، وارث شاہ وہ بول پائے فرمایا جب موت آتی ہے نا، موت پھر جب جان نکلتی ہے پھر کی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آیو نکل ہزار ساج ٹوٹی، آیو نکل ہزار ساج ٹوٹی، ساگ اگ دا سنگ گوایا. آیو نکل ہزار ساج ٹوٹی، ساگ اگ دا سنگ گوایا. جدو جان نکلتی ہے نا، جان نکلتی ہے تو پھر فرشتے آواز کرتے ہیں آیو نکل ہزار ساج ٹوٹی، ساگ اگ دا سنگ گوایا. اوڑا کر روز ٹریو. کیا مطلب ہے کہ انسان دے منہ تے کئی کپڑے ہوندے نے اور کوئی نہیں چاہتا کہ دو دن لاش پئی رہے، حالانکہ پتر نے جڑے اپنے پیٹ جندے نے وہ کہتے ہیں بلاؤ مولوی نو تے وہ سن لے جاؤ قبر. سبحان اللہ. تو کی ہے کہ اوڑا کر روز ٹریو بے وطن ہو کے اے وطن چھڑ کے چلے ہیں، وطن چھڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا
کسی نے کیا خیال رکھی رہے لا شاء ہمارا ایک دوست فوجی تھا آرمی سی اور تسی دیکھ لو کہ جو شہید ہویا نا شہید ہویا تے آرمی دا بندہ سا تے زندگی ساری اودی بیوی اودے بچیاں نے کی کیتا اودے ہی پیسے نال کھایا اودے پیسے تو ہٹایا اور شہید ہویا انعام سارا اونوں عطا فرمایا گورنمنٹ نے اودی بیوی نو اودے بچے پلن گئے کہ جو شہید ہویا نا جدوں میت نو لے کے آئے اودی بیوی پتہ کی کہہ رہی سی اودی بیوی کہنے لگی کہ اس میت نو باہر رکھ دو کہ گھر نہ لے کے آؤ ساڈے بچے ڈرتے بچے نو ڈر لگتا او جڑے پیٹ دے جمے نے سانو ماں سانو پیو نو ویکھ کے ڈر لگتا کہ شہید ہو گئے ہن ویکھن دے قابل نہیں اللہ ایتھے مقام ہے اب وارث سارے فرمایا کہ کچھ کر لے فرمایا اوڑک رسپدیوں بے وطن ہو کے اوڑک رسپدیوں بے وطن ہو کے دلوں کسے نہ مول منایا بھی کچھ کر لے وقت ہے مول کھاوے آپ نے کون فرمایا کچھ وقت کچھ کر لے وقت ہے پور کھاوے آپ نے فرمایا جدو موت آتی ہے نا جدو جان نکلتی ہے اس تو بعد پھر وہ دوسرے نو کہہ رہے ہیں جڑے یار بیلی سن جڑے سویرے شام یہ صاحب نے فرمایا نا کہ سائے سائے جوڑ سنگت دے دٹھے آخر وقتاں پیاں سائے سائے جوڑ سنگت دے دٹھے آخر وقتاں پیاں جنا باجوں ایک پل نے سجوں دے وہ شکلہ یاد نہ رہی جنا باجوں ایک پل نے سجوں دے وہ شکلہ یاد نہ رہی اور وہ لوگ انہاں لوگوں کو کہہ رہے ہیں جب جان نکلی ہے کون مخالف کر رہے ہیں زندہ میں کہ کچھ کر لے وقت ہے مورکھا ہوئے ویلا پھتڑا ہاتھ نہ آیا یہ ویلا پھر دوبارہ نہیں ہوگا یہ ویلا پھر دوبارہ نہیں ہوگا چلو چھٹو اس شعر کو بس آخر فرمایا وارث شاہ نے فرمایا وارث شاہ بیڑا پار تیرا پیر وارث شاہ بیڑا پار تیرا کیوں بیڑا پار ہے ایڈا بڑا دعویٰ کیوں وہ کی وجہ کی ہے فرمایا وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ آخر زبان تیرا قلبِ لبے وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ محمد عربی کا زبان تے جو ہے اور استغفار دروازہ ہے استغفار کی ہے صحیح بس کر رہے دروازہ ہے مطلب کی ہے جو استغفار بندہ کرتا ہے استغفار کرنے تو بعد پھر کی ہوتا ہے کہ استغفار کر کے بندہ پھر گناہ ورتا کرتا ہے جب انسان استغفار کرتا ہے استغفار دروازہ ہے اور استغفار کر کے پھر توبہ کرے اور توبہ اس دروازے کا سہنے کیے بس میں مکان لگا کہ توبہ کیے وہ دا سہنے مطلب کیے توبہ انسان کر کے پھر اس گناہ ورتا جاوے نا اس گناہ والا جاوے نا اور عبادات کرو روزے رکھو استغفار کرو حضور کو پوچھا گیا کمری والے یا رسول اللہ تو سر روزے رکھتے ہو شعبان کے رمضان ہٹتے رمضان تو بعد تسی شعبان کو فضیلت ہوتے کیوں دیتے ہو اب سید عرب کا فرمان سنو حضور نے فرمایا ترفع فیہ الاعمال الى
تعریف کی تھی حضرت عمر فاروق تے ابی بن کعب نے، صحابہ کرام نے. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی چیز ہے، انسان گناہ کرے اور گناہ کر کے پھر بار بار توبہ کر کے پھر معافی مانگے رکھے، یہ توبہ نہیں. استغفار کے حوالے کرنا، استغفار توبہ نہیں کرے جس طرح اے ماں دا دودھ کی آخری گل کی ماں دا دودھ جڑا ماں دا دودھ دینا جدو وہ اپنی چھاتی کو نکال کے بچے کو دیندی ہے، وہ دودھ بچے دے منہ جاتا ہے، جڑا دودھ چھاتی کو نکل جاتا ہے وہ پھر واپس چھاتی چ نہیں جا سکتا. بھی جا سکتا ہے؟ بولو جی نہیں جا سکتا. تو اے ہوئی آپ نے فرمایا جس طرح دودھ یا ڈنگر کی چھاتی کو کٹنے آسے دودھ چونے جب دودھ کو دھوتے ہیں، جب دودھ چوئی گئے تو پھر وہ دودھ جب چھاتی کو نکلے وہ واپس پلٹ نہیں سکتا. تو یہی تعریف کی تھی، فرمایا تسی توبہ انج دی کرو کہ توبہ ہوئے پھر ایسی کہ توبہ ایسی کرو کہ دوبارہ اس گناہ پر جا نہ سکے. جس طرح ماں کا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح کرو کہ توبہ تسی کرو کہ تھوڑا گناہ تسی اس گناہ پر دوبارہ جاؤ گے. اور زبان تو اس گناہ کی معافی مانگو اور پھر دل تو مانگو، تصدیق بالقلب، دلوں تصدیق ہو جاوے پھر بدن تو جسم تو اس گناہ کو ترک کر دے. ارے رات توبہ استغفار کرے آجے اور پروردگار عالم دی آرام نہ لٹو. ایک استغفار تے توبہ فرق تو میں سمجھا کے چلا. اور اس تو علاوہ جنہاں کو توفیق ہوگی روزہ بھی رکھیا ہے کہ روزہ بھی رکھو اور پھر 16 شعبان کا روزہ بھی رکھو، 15 دا اور 16 دا دونوں روزے رکھو. اگر تسی اے نہیں رکھ سکتے ہو ایک کل رکھنا ہو ایک اگلے ہی رکھنا اس طرح کرنا. پھر رمضان کا مہینہ بلکہ حضور نے ایک شعبان کا مہینہ پورا مہینہ سرکار نے روزے رکھے، سرکار نے پورا مہینہ روزے رکھے، رمضان کا مہینہ بھی شعبان کا مہینہ. پر حضور نے فرمایا صحابہ تسی مینوں نہیں پہنچ سکتے جدو میں پروردگار عالم دی بارگاہ میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں، رحمت کھواتا بھی ہے رحمت پلاتا بھی ہے. تسی اپنی توفیق کے مطابق روزے لیکن آ جاؤ پروردگار عالم کی رحمت آوازہ بھی مارتی ہے. اللہ اکبر 70,000 فرشتہ ہم کھینچے گا اور اگر مومن ہوئے گا تو پتہ بھی نہیں کرو نکل جاوے گا. لیکن جب منافق ہویا حضور نے فرمایا کہ پروردگار عالم فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ کریم ساری مخلوق، اللہ کریم توجہ فرماتا ہے اپنی نگاہ توجہ رحمت فرماتا ہے اپنی مخلوق پر، ساری مخلوق کو بخش صرف کچھ لوگ الا للمشرک او مشاہد. ایک مشرک ایک کینہ پرور جنہیں اپنے دل کے اندر حسد بغض رکھے ہے، منافقت رکھی ہے، اج اے بغض حسد کڑ لو اپنے دل وچ. فرمایا کہ اے بغض جڑا انسان او مشاہد ہے، جڑا انسان کینہ پرور ہے، مطلب جڑا دلاں دے اندر کینہ بغض رکھتا ہے حضور دی امت دے بارے، ایک دوسرے دے بارے بغض رکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ یار بڑی کیا ہی بات ہے، بڑی کیا ہی بات ہے. جب حضور دے صحابہ کرام کے اندر نمازیں ہی پڑھتے سن اور نمازیں پڑھتے سن لیکن پھر بھی غیبتاں کرتے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ بلا قاری صاحب تمہاری کیا بات ہے، تمہاری آواز بڑی کمال ہے، باہر گئے یار اس مولوی پیچھے نماز ہی نہیں، یہ منافقت اپنی نماز خراب نہ ایسے اس طرح ہی کرتے سن کہ صحابہ کرام کے حضور کے دور مسجد بنائی گئی
مسجد بنا کے سارے کٹھے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے کو تے کدی آ جاؤ کھولیا کر دے اللہ اکبر فرمایا تسی چلو اسی آ رہے اللہ پاک نے وحی فرمائی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا اللہ فرمایا محبوب اس مسجد میں جاؤ ہی نہ اس مسجد کو ساڑ کے روٹی بناؤ اس مسجد میں اندر سارے منافق اج منافقت ختم کر دو اج محبت اپنے دل کے اندر ڈالو ایک بندہ وہ جڑا بوجھ رکھتا ہے وہ جڑا مشرک ہے وہ پھر وہ بندہ جڑا ماں باپ کا فرمان ہے پھر جڑا ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھند رہتا ہے اپنا لوگوں کا پروردگار معاف نہیں کرتا باقی سارے معاف کرتا ہے اور اگر یہ لوگ بھی پروردگار عالم کو پکی معاف نہ کرے تو پروردگار انہیں بھی معاف کرتا سبحان اللہ بس اس چیز سے توجہ کرو بھائی قبر دی منزل بڑی ہوتی ہے آج کل یار میری پھر چھڑ جا رہی ہے کوئی بھی کم نہیں آ رہی فرمایا دن چڑھیا تو دیگر ہوئی پنچھی کھڑا والا ہے وہ نہیں ہوتے پھر محمد موت جی نام لے جاتے پھر یار میری سارے چھڑ جا رہی ہے یارہ نے چھڑ جانا ہے کسی یار نے قریب نہیں میلا جی کوئی کر لگا